عنہ کہتے ہیں، اور یہاں بھی ان علقمۃ ان عبداللہ، ایک تو قرینہ یہ ہے ویسے کہ حضرت علقمہ جس حضرت عبداللہ سے کثرت سے روایت کرتے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ دوسرا یہاں عبداللہ مطلق لکھا گیا، تو الکوثر الجاری میں یہ وضاحت ہے، وَهُوَ ابن مسعود حیث اطلق، کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیوں کہ یہاں عبداللہ مطلقاً لکھا گیا ہے، مطلقاً کا مطلب یہ آگے عبداللہ بن عمر نہیں ہے، عبداللہ بن عباس نہیں ہے، تو یہ قانون انہوں نے بتا دیا کہ جب صرف عبداللہ ہو حدیث شریف میں تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم نخعی، نخ جو ہے یہ یمن کا قبیلہ ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دوران کہ میں چل رہا تھا، الف اشباع کے لیے ہے اور بین ظرف ہے، اس دوران کہ میں چل رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی خارب المدینہ، ویسے تو مدینہ منورہ سب باغ جنت ہے، یہ ظاہری طور پر وہ جگہ مدینہ منورہ کی جو کہ خارب کے معنی میں آتی ہے۔ خارب مطلب کیا ہے کہ جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جس جگہ میں جس زمین میں وہ زمین جو کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصِيبٍ، حال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی کھجور کی چھڑی پر، یعنی کھجور کی چھڑی پر سہارا وزن ڈال کے چل رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک وفد کے پاس سے گزرے، فقال بعضهم لبعض سلوہ، ان میں سے بعض نے بعض سے کہا سلوہ عن الروح، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے۔ انہی میں سے یعنی بعض نے تو جب یہ کہا سوال کرو، تو آگے بعض نے یہ کہا لا تسألوہ، سوال نہ کرو، یعنی سوال کرنے والوں کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ لاجواب کرنا تھا کہ آپ آگے جواب نہ دے سکیں تو ہم اس پر بغلیں بجائیں، اور جو دوسرے تھے ان کا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا جواب دیں کہ جس میں ہماری سبکی ہو، اس واسطے وہ ہمیں نقصان دہ ثابت ہو جواب، تو پھر ہمیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ لا یجیء فیہ بشیء، کہ وہ نہ لائیں جواب میں ایسی شے جس کو تم یہود ناپسند کرتے ہو، تو جواب کی نوبت ہی نہ آنے دو، جواب تب دیں گے جب ہم سوال کریں گے، تو جواب میں ہمارے لیے کوئی ناپسندیدہ چیز آ سکتی ہے۔ تو پھر وہ جو پہلا گروپ تھا انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان سے سوال کریں گے، تو ایک شخص نے ان میں سے کہا یا ابا القاسم مر روح، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہے؟ روح کیا ہے یعنی جس کی وجہ سے حیات ہوتی ہے، یعنی بندہ یا کوئی چیز جو ذی روح ہے، روح کی وجہ سے زندہ ہوتی ہے، تو جس روح کی وجہ سے زندگی ہے وہ روح کیا چیز ہے؟ اب یہاں روح سے مراد جبریل لینا یہ بڑی دور کی بات ہے، اگرچہ تنزل الملائکۃ والروح، وہاں روح کا اطلاق جبریل علیہ السلام پر بھی کیا گیا ہے، لیکن یہود کا مقصد جبریل کے بارے میں پوچھنا نہیں تھا جب وہ سوال کر رہے تھے کہ روح کیا چیز ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہاں جو یہود کے سوال میں لفظ روح ہے جبریل مراد لیا، کچھ نے قرآن مراد لیا کہ روح بمعنی قرآن کے بارے میں پوچھ رہے تھے، چونکہ قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے، روح من امرنا۔ تو بہرحال یہاں جو سوال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں، وہ نہ تو روح بمعنی قرآن ہے، نہ روح بمعنی جبریل ہے، نہ روح بمعنی کوئی دوسرا فرشتہ ہے، بلکہ روح بمعنی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے حیات قائم ہو۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، فسکتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، یعنی یہی لمحہ کہ جب آپ خارب المدینہ میں موجود تھے اور آپ ایک جگہ کھڑے نہیں تھے بلکہ گزر رہے تھے، درمیان یعنی گزرنے کے دوران وہیں یہود موجود تھے، یہود کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، نہ کہ یہود آپ کے پاس سے، چونکہ فمر بنفر من الیہود، آپ گزرے، تو اب انہوں نے آپس میں یعنی وہ گفتگو کر کے سوال کیا،
تو یہ معمولی ٹھہرنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، گزرتے گزرتے بریک لگانا مختصر ٹائم کے لیے، اور اسی دوران پھر وحی کا نزول ہوا۔ فقلت انہ یوحی الیہ، تو میں جو خادم ساتھ تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کی طرف وحی ہو رہی ہے، یعنی جب وہ قرائن میں نے دیکھے تو میں کھڑا ہوا۔ فلم من جلا عنہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو وحی کی کیفیت جب ختم ہوئی، فقال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قُلِ الروح من امر ربی، تو فرما دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور نہیں دیے گئے تم علم سے مگر تھوڑا۔ تو یہ ترجمۃ الباب جو ہے وہ ثابت ہوا، باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو قل الروح من امر ربی، اللہ کے امر سے ہے۔ تو جواب کا خلاصہ کیا بنا؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے امر کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو جس طرح کن سے باقی چیزیں مارز وجود میں آئی ہیں، ایسے ہی روح بھی ایک چیز ہے جو کن سے مارز وجود میں آئی ہے۔ جیسے باقی چیزیں امر کن سے تعلق رکھتی ہیں، تو روح بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ازلی ابدی ہو، بلکہ یہ بھی امر کن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، حادث ہے، اور اس کا محدث، اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس نے امر کن کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ مختصر حدیث ذکر ہے، باقی جگہ پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ آئے گی۔ تو ترجمۃ الباب یعنی کتاب العلم کے اندر جو ہے وہ اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح وہ فوق کل ذی علم علیم، تو ایسے ہی یہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ جتنا بھی کسی کے پاس زیادہ علم ہو، اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا ہے، چونکہ وما اوتیتم سے مخاطب سب ہیں کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا، زیادہ علم جو ہے وہ رب ذوالجلال کا علم ہے۔ باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فوقعوا فی اشد منہ، جس نے بعض اختیار کو چھوڑ دیا، اختیار خیر سے ہے، یعنی کام پسندیدہ ہے لیکن پھر بھی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کہ لوگوں کے ذہن وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، تو جب ذہن وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو پھر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو لوگوں کی اس گمراہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے خیر کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے، چونکہ خیر کو ترک کرنے سے وہ نقصان نہیں ہوگا جو لوگوں کے گمراہی میں پڑ جانے سے نقصان ہوگا، بعض خیر کے ترک کرنے سے، چونکہ مطلقاً خیر کو تو ترک نہیں کیا جا سکتا لوگوں کے گمراہی میں پڑنے کے ڈر سے، لیکن بعض خیر کو ترک کیا جا سکتا ہے۔